إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ آنا. پچھلی گفتگو میں آپ نے سنا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ سے اللہ نے ایک لڑکا عطا فرمایا، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والہانہ محبت ہو گئی اسماعیل علیہ السلام سے. ظاہر سی بات ہے، جب بڑھاپے میں اولاد ہوتی ہے تو دل و جان سے والدین اس سے محبت کرتے ہیں. غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی محبت کرنے لگے. ادھر حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو بھی غیرت آئی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس بچے کو اور اس کی ماں کو دونوں کو ہم سے بہت دور کر دیں تاکہ کبھی ہماری نظر کے سامنے نہ آئے. کسی جنگل میں کہیں بیابان میں چھوڑ کے آ جائیں. چنانچہ اللہ کا بھی یہی حکم ہوا کہ انہیں وادی مکہ کی طرف چھوڑ آؤ، جو وادی غیر ذی زرع ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجرہ سلام اللہ علیہا اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو لے کر نکل پڑے. جاتے جاتے اسی بیابان ریگستان میں پہنچے جہاں ان کو چھوڑنا تھا. وہاں انسانی بستی تو دور کی بات ہے، انسان کا وجود تک نہ تھا. صرف اونچے پہاڑ اور ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا. اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ دیے اور رخصت ہونے لگے. تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے ہو لی اور کہنے لگی کہ کیا مجھے اس جنگل میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی انسان بھی نہیں ہے، کوئی آبادی بھی نہیں ہے. اس جنگل میں ہم کیسے رہیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہیں بولے. بار بار حضرت حاجرہ اصرار کی کہ آپ بتائیں کیوں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہ بولے. تب جا کر حضرت حاجرہ نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر کہا ہاں. پھر قربان جائیے حضرت حاجرہ کے اس جملے پر جو انہوں نے اپنے شوہر نامدار سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو یقیناً اللہ ہماری حفاظت کرے گا. کسی چیز کا غم نہیں ہے.
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے، لیکن حضرت حاجرہ اپنے بچہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسی بیابان جنگل میں رہنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام جو انہیں کچھ کھانا اور کچھ پانی دے کر گئے تھے، چند دنوں میں ختم ہو گئے وہ سب سامان۔ پھر کیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اچانک پیاس بہت زیادہ لگی، جس سے وہ بلبلانے لگے۔ اتنی پیاس لگی کہ ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگے۔ بچے کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا پانی کی تلاش میں نکل پڑی۔ دور سے دیکھتی تھی تو لگتا تھا کہ دور میں پانی نظر آ رہا ہے۔ جب وہ وہاں جاتی تو دیکھتی تھی کہ فقط ریت ہی ریت ہے۔ صفا پہاڑ پر چڑھی، وہاں بھی پانی نہیں۔ دوڑ کر مروہ پہاڑ پہ چڑھی، وہاں بھی پانی نہیں۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ایک ایسی جگہ بھی تھی جو نشیبی جگہ تھی، وہاں سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے۔ اس جگہ جب حاجرہ پہنچتی تو وہاں دوڑ کر چلتی تاکہ میرے بچہ میرے نظر سے اوجھل نہ ہو، کوئی جانور وغیرہ اس کو اٹھا کے نہ لے جائے۔ غرض کے پانی کی تلاش میں آپ نے صفا اور مروہ کا 7 چکر لگایا، اور جہاں جس جگہ پہ نظر سے بچہ اوجھل ہو جاتا اس جگہ وہ دوڑتی۔ ایک آواز آئی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی قابل ہے کہ اللہ رب العزت کو حاجرہ کی یہ ادا اور یہ دوڑنا، یہ پانی کی تلاش میں سعی کرنا، اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے تمام حجاج کرام کو یہ صفا اور مروہ پہاڑ کا 7 مرتبہ چکر لگانا ہی پڑتا ہے، اور یہ حاجیوں کے لیے ضروری ہے۔ اور جس جگہ حاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑتی تھی بچہ کے نظر سے اوجھل ہو جانے کی وجہ سے، اس جگہ حاجی تیزی سے چلتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس جگہ تیزی سے چلو جہاں حاجرہ چلتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کو اتنا پسند آیا۔ تو جب 7 مرتبہ چکر لگا کر پریشان ہو گئی اور پانی کا کوئی سراغ نہیں ملا، تو اچانک ایک آواز آئی۔ تو حضرت حاجرہ سوچی کہ یہاں تو کوئی انسان نہیں، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اپنے بچے کی طرف دوڑی، پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ جہاں بچہ ایڑی رگڑ رہا ہے اس جگہ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور اپنا پر مارا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے، تو اس جگہ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ بے انتہا خوش ہوئی، اور پانی جو ادھر ادھر پھیل رہا تھا اس پانی کو پتھر سے چاروں طرف گھیرنے لگی اور بولی زم زم، یعنی ٹھہر جا۔ پھر پانی کا انتظام ہو گیا۔ یمن میں اس وقت قحط تھا، بہت سے قبائل ادھر ادھر ہجرت کر گئے۔ ایک قبیلہ جس کا نام جرہم تھا، وہ ہجرت کرتا ہوا اپنی مویشیوں کو چراتا ہوا وادی مکہ کی طرف وہ قافلہ آ رہا تھا، وہ قبیلہ آ رہا تھا۔ ان لوگوں کو پانی کا سٹیک اندازہ ہو جاتا تھا دور سے کہ کدھر پانی ہے،
چونکہ اس وقت پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، تو جب وہ آ رہے تھے تو دور ہی سے انہیں نظر آیا وادی مکہ کی طرف کہ بہت زیادہ پرندے اڑ رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں۔ تو حضرت تو یہ جو ہے یہ قبیلہ جرہم کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو ادھر پرندہ جو ہے بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پانی ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ ادھر ہی کو چل دیے۔ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، اور وہاں پانی کا چشمہ ہے۔ ان لوگوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت لے کر پانی استعمال کرنا چاہا، تو حاجرہ نے اجازت بھی دے دی، کچھ معاوضہ لینے کی صورت میں کہ کچھ معاوضہ دے دیا کرو اور پانی کا استعمال کر سکتے ہو۔ چنانچہ وہ قبیلہ جرہم والے وہاں آباد ہو گئے، وہیں بس گئے، وہیں اپنا قیام کیا، ان لوگوں نے اپنا خیمہ لگایا اور اس پانی سے سیراب ہوتے رہے۔ اور اس طرح اس قبیلے والے کے ذریعے حضرت حاجرہ کو بھی روزی روٹی کا انتظام ہوا۔ حضرت اسماعیل بھی قبیلہ جرہم کے بچوں کے ساتھ گھل مل گئے اور زندگی گزارنے لگے۔ یہاں رک کر تھوڑی دیر سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتنا مضبوط ایمان اور صبر و استقلال کا پیکر حضرت حاجرہ تھی کہ اکیلے فقط اللہ رب العزت پر یقین کر کے، اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے اس جنگل میں رہ گئی۔ یقیناً جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العزت سے جو ڈرتا ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، فقط اللہ کے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اس کو سب کا ڈر ہوتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا یاد کرے گی، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی، اللہ رب العزت ہم سب کو بھی جو ہے اپنے رب پر، اپنے اللہ پر پوری طرح بھروسہ کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔